نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کروا سکتا ہے۔ جو مشائخ سے اصلاح دی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ایک باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماریوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے باطن اور روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہری بیماریوں کا تعلق کب تک رہتا ہے؟ وہ انسان کا رہتا ہے جب تک انسان زندہ ہے، تب تک وہ بیماری جو ہے وہ انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بس ظاہری بیماری بھی ختم ہو گئی اور انسان بس ختم ہو گیا۔ لیکن جو باطنی بیماری ہوتی ہے اس کا تعلق کیونکہ روح کے ساتھ ہے، اور روح کیا ہے؟ روح نے تو باقی رہنا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں، اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اس کے انسان کی قبر کے اندر بھی شروع ہو جائے گا، اس بیماری کا جو اثرات آئیں گے، اور قیامت کے دن بھی اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انسان کو بھگتنے پڑیں۔ ظاہری بیماریوں کا علاج جو کروایا جاتا ہے وہ آپ کسی ڈاکٹر سے، حکیم سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، کسی کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس سے آپ علاج کرواتے ہیں۔ اور جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو سب سے پہلے، اب جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی بتاؤ کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ جناب مسئلہ تو مجھے، تم کیسے ڈاکٹر ہو، تمہیں خود کیوں نہیں پتہ چلتا کہ میں بیمار ہوں، تو مجھے خود بتاؤ کہ مجھے کیا بیماری کیا ہے۔ اس کو جیسے ڈاکٹروں کی زبان کے اندر کہتے ہیں ہسٹری لینا، جو ہے ہسٹری لینا۔ اور جو میڈیکل ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جناب ہسٹری کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے علاج کے اندر۔ یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو ہسٹری لے رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے لی جائے، اور اس میں سے، اور مریض کے ذمے بھی ضروری ہوتا ہے کہ مریض اپنی بیماری کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ مریض اگر چھپانے کی کوشش کرے گا یا غلط بیانی کرے گا تو اس سے انسان، اس کو خود نقصان پہنچے گا، ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے، وہ نبض دیکھ کر بتاتے تھے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی پیشاب لے آؤ اپنا، جو ہے کسی بوتل کے اندر جو ہے اس کو دیکھ کے وہ کرتے تھے کہ جناب یہ ہو سکتے ہیں، لیکن سمٹمس پھر بھی اس کو بتانے پڑتے تھے۔ جو مریض ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ جی یہ مسئلے میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، پھر اس کا علاج شروع کیا جائے۔ اور جب ظاہری بیماریوں کا معاملہ ہوتا ہے تو حکیم یا ڈاکٹر کے ذمے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور وہ علاج بتا دیتا ہے کہ جناب یہ دوائی ہے، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ پرہیز ہوگا آپ کے لیے، اور ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جا کے مریض کے گھر جا کے خود اس کا جو ہے اس کو دوائی بھی کھلائے، اور اس کو جو ہے نا وہ سارے پرہیز وغیرہ بھی کروائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس کے نتائج اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقد معاملہ ہوتا ہے۔ جو چیز نقد ہوتی ہے نا اس کا اثر بھی جلدی ہوتا ہے، اور جو ادھار ہوتی ہے اس کا معاملہ بعد کا ہوتا ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر بخار زیادہ خطرناک ہو جائے تو نتائج کیا نکلتے ہیں، کوئی اور بیماری خطرناک ہو گئی تو نتائج کیا نکلیں۔ اس لیے ہم سب کی توجہ زیادہ ظاہری بیماریوں کی طرف ہوتی ہے، کہ ہم جو ہیں اپنی اولاد کے بارے میں،
اپنے کسی جو ہوتا ہے اپنے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، تو ہم ظاہری بیماریوں کو توجہ دیتے ہیں کہ جناب ظاہری بیماری جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور علاج کے لیے ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ دیکھو م، علاج میں کوتاہی نہ کرنا، کوئی ایسا وہ نہ کرنا، یہ بیماری بگڑ جائے گی، زیادہ خطرناک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ہم نتائج سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق کتنے، اس بیماری کا تعلق 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ خود ہی کیا ہو جاتے ہیں، اس وہ بیماری خود ہی بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو قوت مدافعت ہوتی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوت رکھی ہے، امیون سسٹم جو ہے، وہ امیون سسٹم ہی اس بیماری کو بعض دفعہ خود ہی اس کے ساتھ مقابلہ کر کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ایسا چل رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بیماری، اور یہ جو بیماری ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کو اگر کوئی ظاہری بیماری پہنچ جاتی ہے، مومن کو کوئی بیماری لگتی ہے اور غیر اختیاری طور پہ لگ گئی، اس کو یہ معاملہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی کیا کرتے ہیں، انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب کسی سے جو ہے انسان تیمارداری کرے تو اس کو کیا بولے، لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، یہ کیا ہے، یہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ مٹ رہے ہیں آپ کے، تو آپ کا تو نقصان کوئی نہیں ہوگا، تو بیماری کے اندر، ظاہری بیماری کے اندر تو کوئی نقصان نہیں۔ مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ باطنی بیماریاں جو ہیں انسان کے اندر، وہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، تکبر جیسے ہے۔ دیکھو، سب سے پہلا جو گناہ تھا وہ کیا تھا، جو اس کائنات کے اندر اور اس میں سے جو ہوا، جو کائنات کیا، جو ساری اس میں سے ہوا، تاریخ کے اندر جو سب سے پہلا گناہ تھا وہ کیا تھا، تکبر تھا، سب سے پہلا، اور شیطان کی طرف سے ہوا تھا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تو کیا کیا، تکبر کیا نا۔ تو پہلا گناہ جو کیا گیا وہ کیا تھا، وہ تکبر کا گناہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑی جو بیماری ہے، جو سب سے خطرناک چیز ہے، وہ کیا ہے، وہ تکبر ہے، اور یہ تکبر انسان کو بعض دفعہ ایمان سے بھی، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو ہے وہ مردود کر دی۔ اسی طرح ہی انسان کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، انسان کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ غصہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ اس میں سے حسد پائی جاتی ہے، لیکن بغض کینہ وغیرہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، یہ انسان کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، خود پسندی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بیماریاں بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے جان نہیں چھوڑنی ہوتی، دنیا کے اندر جو نقصان ہو، آخرت کے اندر بھی کیا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہوگا، حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا، فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ جی یہ جو وہ ہے حسد، دیکھیں نا، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے حسد جو ہے، ایسے ہی انسان کے اندر نام کی خواہش ہوتی ہے، حب جاہ، حب جاہ اور حب مال، یہ حب جاہ اور حب مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے
दो भूखे भेड़िए अगर भेड़ों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना हुब्बे माल और हुब्बे जाह, यानी माल की ख्वाहिश और नाम की ख्वाहिश, ये इंसान के दीन को तबाह कर देते हैं। तो अहादीस तो भरी पड़ी हैं, अहादीस के अंदर सारी बातें बताई गई हैं कि जनाब ये चीज़ें जो हैं उसमें से। अच्छा, हमारा क्या होता है, हम कहते हैं कि जनाब जो है ना, ज़ाहिरी बीमारियाँ जो होती हैं, हम कहते हैं कि जी ज़ाहिरी बीमारियाँ डॉक्टर को फ़ौरन ढूँढ तलाश करो, फ़ौरन तलाश किया जाए, उसके सामने ही जाके वो करते हैं क्योंकि उसको पता होता है। यहाँ पे हम कहते हैं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हालाँकि क्या है, ज़ाहिरी बीमारी का तो कुछ न कुछ असरात इंसान को फ़ौरन पता चल जाते हैं, बातिनी बीमारियों के तो असरात भी इंसान पे ज़ाहिर नहीं हो रहे होते हैं। इंसान को खुद पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो खुद क्या होता है, वो बीमार होता है, उसको ये चीज़ नहीं पता चल रही होती कि मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ पाई जाती है। तो एक अमूमी एक वो बन चुका है कि भई इस्लाह की तरफ तवज्जो करने की या बातिन की तरफ तवज्जो करना कि भई हम अपने आप को क्या करें, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। बस हो जाएगा, खुद ब खुद ही हो जाएगा, जो हम काम किए जा रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं जनाब इल्म हासिल कर रहे हैं तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। हालाँकि इल्म का अपना एक तकब्बुर होता है, इल्म का अपना एक तकब्बुर होता है। शैतान के अंदर क्या था? मुअल्लिमुल मलाइका था, मुअल्लिमुल मलाइका था। तो इल्म का अपना एक तकब्बुर होता है। अब तो बाज़ जगहों के ऊपर क्या होता है, इसकी कोई तवज्जो नहीं होती। अच्छा, बाज़ जगहों के ऊपर क्या होता है, वो ये समझा जाता है कि बस ठीक है भई ज़िक्र अज़कार कर लिया करो खाली, ज़िक्र अज़कार कर लेंगे खुद ही इलाज हो जाएगा। हालाँकि अगर बीमारी मौजूद हो और आप उसके अंदर क्या करते रहते हैं, खाली ज़िक्र अज़कार लगा देते उसको वो कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर तक़वे का तकब्बुर पैदा हो जाता है कि यार मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं तो बड़े वो हूँ, बेहतर हूँ लोगों से, मैं तो इतनी बातें करता हूँ, मेरा तो ऐसा वो हूँ, मैं तो वैसा हूँ। बाज़ जगहों के ऊपर क्या होता है कि जी इस उसमें लग जाते हैं। और ये इतनी बारीक चीज़ें होती हैं कि इंसान उमूमी तौर पे इनको पकड़ नहीं सकता। मैं आपसे कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बड़े आलिम आए, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर तकब्बुर पाया जाता है, तकब्बुर पाया जाता है। तो हज़रत ने कहा कि जनाब आप, उन्होंने कहा मेरी मुझे बताइए मैं क्या करूँ? वो समझते कि मुझे ज़िक्र अस्कार देंगे और मैं ज़िक्र अस्कार करूँगा। हज़रत ने फरमाया कि भई आप जूते सीधे किया करो, मस्जिद के बाहर लोगों के जूते सीधे किया करो। अब उनको क्या था, ये उन पे बड़ा भारी वो था कि जनाब मैं इतना बड़ा आलिम, मैं लोगों के जूते सीधे किया करूँ। तो अब नफ्स पे आरे चलते थे, तो चंद दिन जब शुरू किया तो क्या हुआ, बड़ा भारी लग रहा था उनको। लेकिन करते हज़रत ने क्या किया कि कुछ अरसे बाद फरमाया कि भई अब जूते सीधे करना छोड़ दो, ज़िक्र अज़कार वगैरह बताया कि ये किया करें और साथ-साथ बाकी इलाज को अपने देखते रहें। तो अब हज़रत से कहने लगे कि हज़रत मैं जूते भी सीधे करता रहा हूँ, मैं जूते भी मुझे उसकी भी वो करनी है। फरमाया नहीं, जूते नहीं सीधे करने हैं। वो कहते हैं मुझे इसकी भी आप क्या कर दीजिए, इजाज़त दे दीजिए। हज़रत ने फरमाया कि ये नफ्स की एक और चाल आई है, नफ्स की एक और चाल आई है। पहले जब आप जूते सीधे किया करते थे, तो आपके नफ्स के ऊपर बड़ा भारी होता था। यार मैं इतना बड़ा अल्लामा हूँ, इतना बड़ा आलिम हूँ और मैं जूते सीधे कर रहा हूँ, तो ये देखो कितना ऐसी वो है कि उसमें से, तो नफ्स पे वो भारी था।
لیکن وہ آپ کرتے رہے تو آپ کا نفس اس کا عادی ہو گیا، اور اب نفس نے آپ کو ایک اور چال پڑھائی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو تم کتنے نیک آدمی ہو، تم کتنے پرہیزگار اور متقی آدمی ہو، اور تم کتنے مٹے ہوئے ہو، کہ دیکھو تم اتنے بڑے علامہ ہو کہ تم لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرتے ہو، تمہارے نفس کو اس میں لذت آنے لگ پڑی ہے۔ فرمایا کہ اب کیا کر دیجیے، جوتے سیدھے کرنا چھوڑ دیجیے۔ اب یہ واقعی شیخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کی جو ہے وہ اس دیکھو حکیم کو جب جو پرانا بہترین حکیم ہوتا تھا وہ نبض دیکھ کے کیا کرتا تھا، وہ چیزیں بتاتا تھا نا کہ جی یہ آپ اپنی کچھ ہسٹری بتاتے تھے اس کو کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ نبض کے ذریعے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا تھا کہ جناب آپ کے یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں، انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خوش پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عجب جس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی، خود بینی، کہ انسان اس میں ہوتا ہے کہ جناب علی میں تو میرا تو کوئی درجہ ہے اللہ کے ہاں، میرا تو کوئی درجہ ہے، میری تو دعائیں یا میری بد دعائیں کیا ہوتی ہیں لوگوں کو بڑی لگتی ہیں، میں تو بڑا کوئی چیز ہوں۔ کوئی بندہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اب دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ دیکھو نا اب مجھے اس نے کیا ہے نا، دیکھو اوپر سے زبان سے بدوا نہ دے لیکن دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اب یہ کیا ہے، یہ بندہ خود بینی کے اندر خود پسندی میں مبتلا ہے۔ اور بعض چیزیں، اور یہ شیخ ہی کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے وہ چلائے۔ میں میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہ کہ خود اس کے اندر ملتی ہے یہ بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی میں جو تھا اور بڑے بھائی صاحب جو تھے تو ہم جاتے تھے بیانات کے لیے، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا۔ ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے خلفاء میں سے تھے، عالم نہیں تھے لیکن کیا تھا، ایک اچھے ایک اس میں سے تھے، سمجھدار تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو غیر عالم بھی ہوتا تھا وہ بھی کتابیں وغیرہ پڑھا کے حضرت کی باتیں سن سن کے بھی اچھا خاصا عالم بن جایا کرتا تھا آدمی۔ تو ڈاکٹر دہی عاطف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سے جا رہے تھے تو کوئی اشتہار وغیرہ دیکھا تو مفتقی عثمانی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اور رفیع صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، تو بلایا دونوں کو اور کہا کہ جناب آپ لوگ جاتے ہیں تو اب آپ لوگ باہر بیان کرنے کے لیے نہیں جایا کریں، دارالعلوم کراچی سے باہر جو ہے، بیان کے لیے نہیں جایا کریں۔ تو پابندی لگا دی بیان کے اوپر۔ جب بیان کے اوپر پابندی لگ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جی کافی عرصہ گزر گیا، پھر دوبارہ بلایا اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط دکھائے۔ کہا میں کیا کروں؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مدینہ میں تھے حضرت جو تھے، تو وہاں سے ان کے مجھے خطوط آتے رہتے ہیں کہ جی ان جو ہے وہ ان صاحبزادگان کی خاص طور پہ آپ نے کرنا ہے، تربیت کا خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں سے میں نے اس لیے پابندی لگائی ہے آپ کے اوپر کہ آپ باہر نہ ہو کرو، اب جو ہے نا اب اجازت ہے آپ کو کیا کر سکتے ہو۔ تو بعض دفعہ شیخ وقتی طور پہ کوئی پابندیاں لگاتا ہے انسان کے اوپر، وقتی طور پہ پابندیاں لگاتا ہے کہ بھائی یہ پابندیاں وہ کرو، اس کا خیال رکھو۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کہیں کہ جی یہ کیوں لگاتے ہیں مشائخ کیوں ایسے پابندی لگاتے ہیں؟ ایک چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا فائدہ ہے لیکن حقیقت میں اس کے باطن کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مشہور وہ سنا ہوگا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ جو تھے صحابہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو انہوں نے گھر والوں سے ازواج مطہرات سے پوچھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہوں گے، کیا عبادت رات کے وقت کیسے کرتے ہیں؟ تو ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، مطلب اس میں سے رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ روزے کا پوچھا، انہوں نے بتایا، ایسے نماز کا پوچھا تو بتایا کہ نماز کا، تو اب وہ آپس میں کہنے لگے، ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگا کروں گا، میں ساری رات جاگا کروں گا، میں سویا نہیں کروں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو ان کے لیے کوئی اتنی عبادت کو نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کیا کرنی چاہیے، بڑی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو بڑی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی میں اب کیا کروں گا، روزہ سارا ٹائم روزہ رکھا کروں گا، افطار کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی کسی نے کہا کہ میں جو ہے نا سارا ٹائم میں جو نا اب جو ہے اب جاگتا رہا کروں گا، عبادت کروں گا، بالکل جو ہے نا میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں کبھی جو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس ہم بڑے سخت ناراض ہوئے، بڑے سخت ناراض ہوئے۔ اس نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ کیا ہوں، تقوی والا ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ خشیت والا میں ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی کیا کرتا ہوں، اس کو افطار بھی کرتا ہوں، اور عبادت بھی کرتا ہوں، اپنا آرام بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا ایسا کرنے سے۔ تو اب بظاہر یہ کیا ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکثیر عبادت سے منع فرما رہے ہیں، تکثیر عبادت کا مطلب ہے عبادت کی کثرت سے منع فرما رہے ہیں، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکثیر عبادت سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ تقلیل عبادت سے منع فرما رہے، تکثیر عبادت سے منع نہیں فرما رہے، تقلیل عبادت سے منع فرما رہے۔ یہ کیا مطلب تقلیل عبادت سے؟ کہ بھائی یہ 4 دن ایسا کریں گے، طبیعت وہ نہیں سہار سکے گی، اس کے بعد کیا ہوگا کہ جتنی تھوڑی سی عبادت کرتے تھے وہ بھی کیا ہو جائے گی، عبادت ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ انسان بڑے جوش کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے 10 دنوں بعد اس کو جب شوق ختم ہوتے ہیں، سارا کا سارا جو ہے نا انسان سے نکل جاتی ہے چیزیں۔ تو پہلے تو بڑی شوق کے ساتھ اس نے کام شروع کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ ہر بندے کی وہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ بھئی کس جگہ کے اوپر مجھے کیا کرنا کیا ہے، کس جگہ پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور جس کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، آ، اصلاح ہوتی اس وقت ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب تو زمانہ وہ آ گیا کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ جناب عالی ہم تو اس شیخ سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری باتوں کے مطابق چلے گا، ٹھیک ہے؟ ہم تو کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا اس میں سے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے۔ آج کا شیخ اگر کسی کو منع کر دے کہ بھئی تم جو ہے نا آ، یہ بیانات وغیرہ نہ کیا کرو، تو کہیں گے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں نیکی سے منع کر رہے ہیں، یہ ہمیں نیکی سے منع کر رہے ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں نہ کرو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو جائے، اس بندے کو آگے پیچھے چلنا لوگوں کا ہو جائے اور اس کا باطن تباہ ہو جائے، لوگ آگے پیچھے چل رہے ہیں، یہ تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا کوئی اعلیٰ کام کر رہا تھا، مجھے کیوں منع کیا؟ بتانا تک گوارا نہیں کرتے کہ بھئی ہماری کیا جو ہے نا ہمارے باطن کو کیا کیا چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، بتانا تک گوارا نہیں کرتے آج کل۔ کہ ایسی جو ہے اس میں سے تو
اصلاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اطلاع ہوتی ہے، اطلاع۔ آپ اپنے احوال اور آپ اپنے حالات وغیرہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں اپنے معمولات کی ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر شیخ یہ بتاتا ہے کہ جناب علی، یہ آپ کریں، آپ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، آپ ایسا نہ کریں اس میں سے۔ اور نفس ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک نفس کی مخالفت نہیں کریں گے تب تک نفس سیدھا نہیں ہوتا۔ نفس کو رگڑا لگانا پڑتا ہے، تب نفس ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کہیں نا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ساری باتیں ہماری طبیعت کے موافق ہوں گی تو ہم چلیں گے، اگر طبیعت کے مخالف بات پیش آئے گی تو ہم نہیں چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ آپ اصلاح کے طالب نہیں ہیں، آپ اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی کیا ہو، اگلا بندہ ویسا ہی چلنا شروع کر دے۔ آج آپ کسی کو روک کے دکھائیں، آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ جو ہے اس میں سے میں نے میں بتاتا رہتا ہوں کہ جب میرا جو تھا انجینئرنگ کے اندر جو تھا، انجینئرنگ جب کمپلیٹ ہوئی تو میں نے حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت اب میرا جو ہے نا اس میں سے انجینئرنگ مکمل ہو گئی ہے، اب میں نے مدرسے کے اندر جو ہے داخلے کے لیے جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ تو جامع الرشید کراچی کے اندر جو تھا وہ 4 سالہ کورس کا جو تھا کلیت الشریعہ والا، ان کا وہ سیکنڈ بیچ تھا، سیکنڈ بیچ کے اندر میں اس میں شارٹ لسٹ بھی ہو چکا تھا، کہ شارٹ لسٹ ہو گیا تھا سارا کچھ۔ تو میں نے حضرت کو لکھا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ جناب تم ادھر چلے جاؤ، 4 سال کے اندر تم فارغ ہو جاؤ گے، 4 سال کے اندر۔ اور یہ ہے کہ 7 مہینے کا اس وقت اسٹائپنڈ بھی ملتا تھا، 5,000 روپیہ۔ تو مجھے بھی ایک وہ تھا کہ چلو ایسا ہو جائے کہ چلو 5,000 روپیہ مہینے کا بھی ملتا رہے گا، کھانا پینا بھی، ساری چیزیں جو ہیں ہو جائیں گی۔ تو میں نے بڑی بنا سوار کے نا حضرت کو جو میں نے خط لکھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ حضرت کو منانے کے لیے، بعض دفعہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے خود فراڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ اس طریقے سے بات کو پیش کرے گا اگلے بندے کے لیے کہ بھائی اگلا بندہ کیا ہو جائے اس میں سے، کہ وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے، اس سے متاثر ہو۔ کیا میں کہہ رہا ہوں، میرے گھر والے جو ہے نا، ہاں گھر والے کہہ بھی رہے تھے، جھوٹ میں نہیں دکھ رہا تھا، لیکن میری ایک دلی خواہش بھی تھی کہ بھائی حضرت کیا کریں، مجھے اجازت دے دیں۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ مجھے اجازت مل، یہ نہیں تھا کہ میں حضرت سے جو ہے نا میں حضرت کو وہ کر کے جو ہے نا میں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں کیا تھا اندر میری کیا تھی، دل میں چور تھا، دل میں چور تھا۔ میں نے حضرت کو لکھا، حضرت کا جواب یہ آیا، 8 شوال کو جامعہ عبداللہ بن عمر میں داخلے کے لیے پہنچ جائیں، کلیت الشریعہ کو چھوڑیں۔ 8 شوال کو جامعہ عبداللہ بن عمر میں داخلے کے لیے پہنچ جائیں بس۔ لیکن حضرت کا خیر اتنا مقام تھا کہ میں نے جو ہی وہ پڑھا تو میرے سب ایسے شوق ختم ہو گیا میرا کہ جناب بس، جیسے کہ میں نے کہا وہی 8 سال پڑھوں گا بس، حضرت نے کہہ دیا ہے۔ اچھا، پھر میرا ذہن کیا تھا کہ جناب اگر میں ادھر نہیں جاتا نا تو پھر میں 8 سال جو ہے نا وہ جامعہ اشرفیہ میں 8 سال پڑھوں گا، جامعہ اشرفیہ میں پڑھوں گا، عبداللہ بن عمر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ ذرا پابندی زیادہ تھی، صبح 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک پڑھائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا، صبح 7 سے رات 11 بجے تک جو پڑھائی ہوگی تو یہ میں کیسے کروں گا؟ مجھے بعض لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ یار تو بڑی سختی ہے، پابندی ہے ادھر، ادھر اس میں سے۔ تو میرا دل میں بھی یہ تھا کہ بھائی اگر مجھے جامعہ میں داخلہ مل جائے تو بھائی صبح 7:30 سے بس 1:30 2 بجے تک چھٹی ہو جائے کرے گی تو بس کام آسان ہوگا۔
لیکن حضرت نے کیا کیا؟ سب چیزوں کو وہ کر کے، اور آج مجھ سے آپ پوچھے تو میرے دل سے حضرت کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں نا، اتنی زیادہ دعائیں نکلتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور حضرت کا بھی واقعی وہ ایک احسان تھا کہ حضرت نے بڑی اس میں سے سیدھے الفاظ کے اندر لکھ کے جو ہے نا مجھے وہ کر دیا۔ میں نے 10 سال پڑھا الحمدللہ، 8 سال جو ہے مدرسہ عالم کا کورس، 2 سال کا مفتی کا کورس، اور سارا کا سارا جو ہے اس میں سے، اور واقعی کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 8 سال اگر دن رات پڑھو گے تو کچھ آئے گا، اگر 8 سال دن رات پڑھو گے تو کچھ آئے گا، اور اگر کچھ محنت کرو گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا 8 سال کے اندر۔ تو وہ اس کا نتیجے جو تھے الحمدللہ، اس کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں سارے جو ہے اس میں سے اتنا فائدہ ہوا الحمدللہ، کہ وہ محنت سے کچھ پڑھ لیا، ساری چیزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے معاملے فرمائے، ہر چیز کے اندر جو ہے اس کی برکتیں نظر آئی ہیں۔ تو اصلاح لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے باطن کی وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا خرابی پائی جاتی ہے، آپ اپنی جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ میرے اندر معاملہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ کہ شیخ جس طریقے سے چلاتا ہے، ہم چلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی تبلیغ دین کی آپ مشق کیجئے، فلاں مشق اس کے بعد بتائیے، فلاں چیز کیجئے، اتنے دن مشق کر کے پھر بتائیے، اتنے دن چاہے اس کو وہ کریں، دیکھیں اپنے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تکبر کی وہ پڑھی تبلیغ دین کے اندر، پھر آپ اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ کیا میرے اندر علم کا تکبر ہے، کیا حسن کا تکبر ہے، کیا مال کا تکبر ہے، کیا حسب نسب کا تکبر ہے، تو آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہو مختلف جگہوں پہ بھی میں نے فلاں جگہ کے اوپر کسی بندے نے مجھے روکا تھا تو میرا کیا ریئیکشن کیا تھا، میں نے کس طریقے سے اپنے اس میں سے وہ کیا تھا، یہ فلاں کام ہوا تھا، یا میں نے ریاکاری کا معاملہ تھا، میں نے کس طریقے سے لوگوں کے اندر اپنی تعریف کی یا اپنے آپ کو کیسے شو کیا تھا، میں واقعی میں اتنا بڑا صوفی نہیں ہوں جتنا میں نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یا میرے اندر وہ اخلاص کا لیول نہیں ہے لیکن میں دکھانے کے بڑے کوشش کر رہا تھا کہ میرے اندر کیا ہے، اخلاص کی صورتحال یہ ہے۔ تو آپ ایک ایک قدم کے اوپر اصلاح کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، ایک ادھیڑ پن ہوتا ہے، ادھیڑ پن، بندہ ہر وقت کیا ہوتا ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، چیک کرنا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز، چیکس اینڈ بیلنسز کے چیک کرتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو کوئی بھی یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ جناب علی آپ نے اپنے ٹیمپریچر کا ریکارڈ رکھنا ہے، ہر 4 گھنٹے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹیمپریچر کرنا ہے، آپ نے فلاں چیزوں کا کرنا ہے، جیسے یہ شوگر والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی روزانہ آپ نے کرنا ہے اپنی شوگر کا ایک ریکارڈ رکھنا ہے، کہ آپ کو ہمیں پتہ چلے، ایک پیٹرن کا پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا چل کیا رہا ہے آپ کے اس کے اندر سے، تو آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہو، پھر آپ بتاتے ہو کہ جناب یہ صورتحال ہے، اس کا علاج بتائیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا، کہ آپ نے بتایا، اگلے آدمی نے کیا کیا، آپ علاج بتایا، آپ کوشش کرتے ہو، اور دیکھو یاد رکھو وہ صرف شیخ آپ کو صرف ایک علاج بتائے گا، علاج آپ نے کرنا خود ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جناب عالی کے شیخ کیا کرے گا، خالی دعا کر دے گا تو آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ برکت ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، برکت ہوتی ہے، لیکن علاج خود کرنا ہوتا ہے، گولی آپ نے خود کھانی ہے، گولی آپ خود کھائیں گے، آپ اپنے آپ کو خود وہ نوٹ کریں گے،
अपना रिकॉर्ड आप खुद रखेंगे। फिर आप बताते हैं कि जनाब ये जितना छुपाने की वो करेंगे कि छुपा के वो करेंगे कि जनाब यार नहीं, और ये समझेंगे कि यार अगला बंदा मुझे क्या जानेगा, मुझे हकीर जानेगा। मरीज कहे डॉक्टर को कहे कि यार डॉक्टर ना मुझे बीमार समझेगा। हमने देखा होगा कि बाज लोग वाकई बीमार होते हैं, लेकिन वो बीमारी की हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये बूढ़े बूढ़े बाबे जो होते हैं ना, उनको कोई कहे कि यार आप बीमार हो, आप मानो, नहीं 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 नहीं, मैं कोई बीमार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो क्या कर रहे होते हैं, उस हकीकत का इनकार कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा एक टैबू जो है, जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ, जो लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे साथ क्या है, नफ्सियाती मसला है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, इस चीज़ को एक बहुत एक अजीब समझा जाता है। लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं, लेकिन उनको कहा जाए कि यार आपको देखो आपके साथ डिप्रेशन का मसला है, वो मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही आप कह रहे हैं, सर कोई डिप्रेशन का मसला नहीं है। वसाविस के मरीज होते हैं, हम कहते हैं देखो आपको वसवसों का मसला है, नहीं नहीं नहीं, हमें कोई वसवसों का मसला नहीं है। तो ये क्या कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पे, वो एक हकीकत का इनकार कर रहे होते हैं। तो आप अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो शेख को कोई इसकी परवाह नहीं होगी कि जनाब ठीक है, जब अपना इलाज खुद करना ही नहीं चाहता, अपने आप को वो समझता ही नहीं है, बीमार ही नहीं समझता, अगर अपने आप को पहले से क्या समझता है, इस्लाह याफ्ता समझता है, तो फिर इस्लाह की ज़रूरत क्या है फिर? जैसे एक तालिब इल्म हो ना, वो उस्ताद के सामने जाएगा मुझे सब कुछ आता है, तो उस्ताद की तवज्जो भी क्या हो जाती है उससे, वो हट जाती है। कहता है कि जब सब कुछ आता है तो मुझसे क्या करने आए हो, सीखने क्या क्या आए हो मुझसे? और एक क्या होता है जिसमें तलब होती है, तो उसमें से क्या होता है, उस्ताद का खुद दिल करता है कि अच्छा इसको ये भी बात बताओ, इसको ये भी बताओ, इसको ये भी बताओ। तो इसलिए उसमें से, और लेकिन उतनी ही बात बताई जाए जो कि क्या है, इस्लाह के लिए ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो बहुत लंबी, और उसमें से कि जी फलां-फलां बातें जो कि गैर ज़रूरी बातें होती हैं। तो गैर ज़रूरी बातों से क्या किया जाए? एहतराज़ किया जाए, गैर ज़रूरी बातों से। हमारा हमारा क्या होता था, मैं आपको सच बताऊँ, वाक़ई अल्लाह ताला ने इसी वजह से एक, वो भी एक इस्लाह का मामला था। हज़रत को हम ख़त लिखा करते थे, तो बाद दफ़ा ढाई-ढाई महीने बाद जवाब आता था, 3-3 महीने बाद जवाब आया करता था। और मेरी हालत ये थी कि मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था पेशावर के अंदर, तो मैं रोज़ाना जब यूनिवर्सिटी से वापस आता था, तो मुझे वो होता था कि आज हज़रत का ख़त का जवाब आ गया होगा, आज आ गया होगा ख़त का जवाब। ज़ाहिर बात है उस ज़माने में तो ख़ुतूत ही का वो चलता था, तो वो क्या होता था, तो जहाँ पे ख़ुतूत पड़े होते थे मैं देखता था वहाँ पे, और वो नहीं होता था, तो मैं वो जो हमारा चाचे जो होते थे उनको हम काका कहते थे, काका। पश्तो के अंदर जो है ना वो चाचे को काका कहते हैं, तो उसमें पूछा करता था कि जनाब कोई मेरा ख़त तो नहीं आया? वो कहता था कि जो है ना, वो कहता मीर साहब जो है ना, वो भी लगा होता था मेरे साथ कि भाई ये भी बड़ा अजीब आदमी है, रोज़ाना आके पूछ रहा होता है कि मेरा ख़त तो नहीं आया। एक वो होती थी कि भई जो है ना, हज़रत की तरफ से जवाब कोई आया हो, इस्लाह की उसमें से। तो 2-2 महीने, ढाई-ढाई महीने गुज़र जाया करते थे। फिर वो होता था कि जी, फिर वो करते थे, हम लिखते थे कि जनाब यार ये सूरत-ए-हाल है। फिर इस तरीके से कभी जल्दी भी आ जाता था, कभी जो था वो इस तरह जो है वो चल रहे थे। तो बुनियादी तौर पे इस्लाह का तो मामला ही क्या है कि इंसान को खुद एक लगन, और इंसान के अंदर खुद एक तड़प पैदा हो जाए कि भाई मैंने अपने आप को ऐसा वो बनाना है कि भाई मैं कब्र में जाऊँ
تو میں ان ساری بیماریوں سے کیا ہوں؟ پاک صاف ہوں۔ ورنہ کیا ہے، اگر یہ بیماریاں ہیں ہوئیں اور خدا نخواستہ، تو دیکھو جہنم تو حسان فرمایا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ صفائی کی جگہ ہے، صفائی کی جگہ ہے، کہ جس آدمی کے اندر گڑبڑ تھی اور کوئی معاملات اس کے خراب ہوا اور نیکیاں کم ہو گئی اور جو برائیاں زیادہ ہو گئی، تو اس کو کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر بھیجا جائے گا تاکہ صفائی شفائی ہو کے ایسے آپ کیا کرتے ہو؟ سونے کو پگھلاتے ہو لوہے کے اندر، یا لوہے اس کے اندر آگ کے اندر ایسے ہی لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، تو پھر اس میں سے اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی کیا ہوگا؟ تاکہ اس کی جو ہے، تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان چیزوں سے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ زندگی بچوں دیکھو اتنی چھوٹی زندگی ہے نا، یہ تو میرے سے نا آنکھ جھپکتے گزر جاتی ہے، آنکھ جھپکتے گزر جاتی ہے، اتنی چھوٹی زندگی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن لیکن آنکھ جھپکتے کیا ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کے اندر۔ اس لیے اس کی طرف کیا کیجیے؟ توجہ کیجیے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ آ گیا، اب دوسرا یہ آ گیا کہ جی جو میں نے کچھ ترتیب مختلف کی، اس کی ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کے اندر سے جو ہمارا سلسلہ ہوتا تھا کہ جی خط و کتابت کے حوالے سے وہ بڑی کمال کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ ایک تو خط انسان کے پاس محفوظ رہتے ہیں، خط انسان کے پاس محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جناب اس کے پاس اپنا ایک ریکارڈ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں آج بھی جب خطوط دیکھتا ہوں اپنے، تو بڑی بعض دفعہ ہنسی آتی ہے اپنے اوپر، یار ہم کیا کس طرح بچگانا جو ہے نا، کیا کیا حرکتیں تھیں ہماری جو ہے بچگانا، اور کس قسم کی جو ہے، تو وہ ایک، اور اس سے دوبارہ آپ کے اوپر ایک جب بعض سچویشنز آتی ہیں آپ وہ پڑھتے ہو، تو آپ کو ایک فائدہ اور ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک چیز محفوظ ہوتی ہے، ایک تو خط کا لکھنے کا طریقہ جو ہے، تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، بس وہ آئی، وہ کیا، اور جتنی زیادہ چیز آسان ہوتی ہے نا، یاد رکھو اس کی قدر بھی اتنی کم ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی آسان ہوتی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پہلے فتویٰ لینے کے لیے لوگ وہ کیا کرتے تھے، خطوط کا میں بھیجا کرتے تھے، تو بڑی اہتمام کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں فون کیا یا ایک واٹس ایپ کیا مفتی صاحب کو، جواب آ گیا، اس کو کیا ہو جائیں گے 4 دن بعد بھول چکے ہوتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے کیا وہ کیا تھا۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا، ہمارا تو روزانہ کا واسطہ ہے نا خطوط کے اور ان چیزوں کے اندر سے، کہ جس وقت آپ بڑے لوگوں سے پوچھیے گا اپنے جو ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جناب جو پہلے جب ہم خط لکھا کرتے تھے جی، جواب آیا کرتا تھا فتوے کے اندر، تو کتنا اس کو سنبھال کے رکھا کرتے تھے، وہ جناب یہ مفتی صاحب نے فلاں جگہ جامعہ اشرفیہ سے فتویٰ آیا ہے، وہ فلاں ہوا ہے، ہم نے یہ لیا تھا فتویٰ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں، دوسرے کو کرتے ہیں، تیسرے کو کرتے ہیں، چوتھے کو کرتے ہیں، 4 دن بعد بھول بھی چکے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہا کیا تھا۔ لیکن تو جتنی چیز جتنی آسان ریچ، جو چیز جتنی آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کی قدر اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ ہوا جو ہے، ہم آپ دیکھیں ہر بندے کو ہوا جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ہوا کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم اس کو انوائرمنٹ کو اپنی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب کیا ہے، ایک وہ ہے بس، فری کے اندر مل رہی ہے، فری کے اندر مل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا تھا کہ جناب اس میں سے
تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے اس لیے پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب ای میل وغیرہ کے اندر سے جو جیسے پاکستان سے جو باہر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کیا ہوتا ہے کہ ای میل کے ذریعے کریں گے تو وہ آپ کے پاس اپنا ایک کیا ہوتا ہے کم از کم ایک ریکارڈ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے پاس وہ کر لیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے خطوط وغیرہ جو رکھا کرتے تھے، میرے ابھی تک خطوط جو ہوتے ہیں وہ میں نے کیا کہ ہوتا ہے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور میں کسی جگہ کے اوپر رکھتا تھا کہ میرے بھی جیسے میں پہلے جو تھا کہ بھئی میرے والدین کو پتہ نہ ہو یا کسی اس میں نہ پتہ ہو، میرے خطوط ہیں میں نے بھئی لکھے ہیں وہ۔ تو ہم جو تھے وہ کرتے تھے اس طرح، ہم حضرت کو لکھا کرتے تھے، خط لکھتے تھے، اس میں جوابی لفافہ ڈالا کرتے تھے، جوابی لفافہ اس میں اپنا پتہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ حضرت بس اس میں صرف کیا کرتے تھے، خط جو لکھا ہوتا تھا اسی خط کے اوپر جواب لکھ کے اس جوابی لفافے میں ڈال دیا کرتے تھے، پوسٹ کروا دیا کرتے تھے، ہمیں پہنچ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک کیا ہوتی تھی، ہمیں اسی کی قدر ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو خط اب جو خط نہیں لکھ سکتا تو ای میل کرنا کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ ای میل اب وہ ایک بندہ کہے کہ جی ہمیں آتی نہیں ہے، دیکھو سیکھنے سے تو ہر چیز بندہ سیکھ سکتا ہے، سیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل کی دنیا کے اندر جو ہے سیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون سی چیزیں آج کل مشکل رہ گئی؟ صرف آپ کو 4 دن مشکل پیش آتی ہے، 5 دن مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آپ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں، تو یہ تو سیکھنے کی بات ہے، ایک انسان سیکھتا کیسے ہے؟ اور جو جس کو ایک نارمل سی چیز وہ سمجھ لی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ایک اس طرح رکھنے سے اور وہ آپ کے پاس کیا رہتی ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں، وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں گی وہ چیزیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کی وہ نہیں رہتی ہیں، تو اس لیے کوشش کر کے اپنے اس میں سے وہ رہیے کہ جناب آپ کے کیا ہو ایک وہ ترتیب بنی ہوئی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا بات لکھنی ہے کیا بات نہیں لکھنی ہے۔ ہم جو ہوتے تھے میں بڑا سوچ کے لکھا کرتا تھا کہ میں نے یہ بات پوچھنی ہے یہ بات پوچھنی ہے، اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھتے تھے کہ اچھا جی 2 ہفتے بعد اگر کیا کرنا ہے میں نے کوئی خط لکھنا ہے تو بھئی یہ باتیں میں نے اس دفعہ خط میں پوچھنی ہے، یہ باتیں پوچھنی ہے، تو میں اپنے پاس کیا کرتا نوٹ کرتا تھا۔ اب آج کل کے زمانے میں کیا ہو گیا، کوئی اچھا جو ذہن میں آیا فوراً چلو جی 1 منٹ میں وہ کر دو، تو وہ نہیں رہتا انسان کے اندر جو اس کہتے ہیں نا ایک وہ جو ایک صبر کا مادہ اور ایک ضروری تھا کہ بھئی مجھے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے، تو ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سائن کیا ہوا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو تو اچھی بات ہوتی ہے گھر والوں کو اگر پتہ ہو تاکہ جو ہے نا اس میں سے کوئی ایسا کوئی وہ نہ ہو کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی ترتیب یہ تھی، حضرت خواتین کا جو معاملہ ہوتا تھا تو حضرت کے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے محرم سے اس پہ دستخط کروا لیا کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ ہو کہ بھئی یہ کس کو خط آ رہے ہیں کس کی طرف سے خط آ رہے ہیں، یہ چیزیں کیا ہوں، تو جتنا احتیاط کا پہلو ہوگا نا اتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا احتیاط ہو اتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی انسان کسی سے وہ نہیں کر سکتا، مطلب کسی کو نہیں بتانا چاہتا ہے یہ کچھ ایسی وہ اس میں سے، تو ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں اس میں سے، اس لیے اس کی طرف توجہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ
صحیح معنی میں اصلاح کی طرف متوجہ فرمائیں اور ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلائیں، اور جو ہے اس میں سے پوری ایک احتیاط کا ہم پہلو رکھیں ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جو ہے خدا الحمد للہ